کے نتیجے میں یا جو ہماری دہشت گردی کے خلاف سو کالڈ جنگ ہے اس کے نتیجے میں اس دنیا سے جا چکے ہیں. پہلے یہ سوال کرنا چاہوں گا، کیا اسلام میں خودکش حملوں کی اجازت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ایشو ہے اتنا سادہ نہیں ہے کہ اس کو آپ براہ راست آپ اس کو ڈیل کر سکیں. سمجھنا یہ چاہیے کہ یہ خودکش حملے کس سلسلے میں ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں، کس پروسیس کا تسلسل ہے. تو سب سے پہلی بات، جیسے کہ آپ نے اپنے آغاز میں کہا، افغانستان میں ایک جنگ تو ہو رہی تھی جبکہ رشینز وہاں آ گئے تھے اور افغان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے رشینز کے خلاف جہاد شروع کیا. میں نے اسے جہاد حریت کہا تھا، کبھی بھی جہاد فی سبیل اللہ نہیں مانا تھا. لیکن بہرحال اس زمانے میں امریکہ نے اس کو اپنی مصلحت میں سمجھا کہ رشیا کے ساتھ جو ہے وہ اپنا معاملہ طے کر لے اور جو شکست کا بدلہ لے لے ویتنام کا، اور رشیا کو ایک سپر پاور کی حیثیت سے ختم کرنے کا موقع ہاتھ آ گیا ہے. اس نے مدد کی. بہرحال افغان مجاہدین نے یہی سمجھا کہ یہ ہماری مدد کر رہا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور اس میں کوئی حرج نہیں تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہوا وہ جہاد جو تھا اور وہ رشینز کو بھاگنا پڑا. پھر ایک سیکنڈ فیز آیا اور وہ فیز یہ تھا کہ ادھر سے رشین چلے گئے، ادھر سے امریکن چلے گئے. اب وہ جو مجاہدین تھے وہ چونکہ گروپس میں تھے وہ آپس میں لڑ پڑے. تو جو لوگ اسے فساد فی جہاد فی سبیل اللہ کہتے تھے، اب ان کو بھی کہنا پڑا کہ یہ تو فساد فی سبیل اللہ بن گیا. وہ اسی وجہ سے کہ وہ جہاد کی شرائط اس میں پوری نہیں تھی. جہاد تو ایک امام کے پیچھے ہوتا ہے اور وہ در حقیقت بڑی تربیت اور تربیت کے بعد جو ہے اور تزکیہ کے بعد ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا. لیکن جہاد حریت جو ہے اس کے لیے وہ شرائط نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد شکل پیدا ہوئی کہ جب افغان میں بے انتہا جو ہے افغانستان میں بدامنی ہو گئی اور لوگوں کے ناک میں دم آ گیا، تو یہ ملا عمر کھڑا ہوا ہے قندھار سے اور اس کے ساتھ کچھ علماء اور کچھ طلباء شامل ہوئے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ کم سے کم یہاں پر امن تو ہم قائم کریں. اب ان کا معاملہ ایسا تھا کہ یہ جہاں گئے انہیں ویلکم کہا گیا. جو وار لارڈز جنہوں نے اپنے اپنے پھاٹک لگا رکھے تھے انہوں نے ان کے حوالے اپنے ہتھیار کر دیے. اللہ نے گویا کہ ایک طرح سے افغانستان کی حکومت ان کی جھولی میں ڈال دی. ان کو تو کہیں ریزسٹنس ملا ہی نہیں. گلبدین حکمت یار صاحب اس وقت جو ہے کابل کے بہت پاس پڑے ہوئے تھے، اس کا گھیراؤ کیے، وہ بھی راستہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے اور یہ چلے گئے. ان کی حکومت قائم ہو گئی. اب اس کے بعد جو شکل پیدا ہوئی ہے یہ بڑی اہم ہے. وہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں جب حکومت آئی ہے طالبان کے ہاتھ میں، تو انہوں نے جو شریعت اسلامی کے چند قوانین نافذ کیے، اس کی برکات کا جو ظہور ہوا ہے 6 سالہ دور میں، کہ افغانستان میں جہاں امن نام کی شے کوئی نہیں رہی تھی، 100% امن ہو گیا. 90% ایریا آف افغانستان اینڈ ٹوٹل پیس. پھر یہ کہ چوری ختم، ڈاکہ ختم، تمام جرائم ختم، ہر طرح کے معاملات جو ہے سدھر گئے. اور یہاں تک کہ ایک حکم پر ملا عمر کے پاپی کی کاشت جو ہے زیرو ہو گئی. حالانکہ اس سے قبل جو ہے امریکہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز دیتا رہا ہے کہ خدا کے لیے پیسے ہم سے لو، ہم فلاں چیز سبسیڈائز کر دیتے ہیں، فلاں کام کر دیتے ہیں، لیکن تم پاپی کی کاشت بند کر دو. لیکن وہ نہیں ہوئی اور اس کے بعد بھی نہیں ہوئی، مسلسل بڑھ رہی. اس وقت اندیشہ ہوا اس عالم کفر کو کہ یہ اسلام جو ہے یہ اپیئر ہو رہا ہے ورلڈ ہورائزن پر. اگر ایک نظام زندگی کی حیثیت سے یہ دنیا کی سطح پر افق پر آ گیا تو ظاہر بات ہے کہ ہمارا جو نظام ہے وہ تو ختم ہو جائے گا. اب یہاں نوٹ کیجئے 9/11 اس کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ اسامہ بن لادن نے کیا ہے یا طالبان نے کیا، تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ احمق آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ معاملہ سارا کا سارا موساد کا، نیو کونس کا، یہ ان کا اپنا تھا. اور یہ کیوں تھا یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بہت اہم بات بتا رہا ہوں. دیکھیے امریکہ سے یہ جو نیو کونز ہیں، یعنی وہ عیسائی جو کہ ایونجلسٹ ہیں، جو بہت ہی کٹر عیسائی ہے، جو ایکسٹریم رائٹ ہے، ان کی بڑی تنظیم ہے. ان کا ایک رسالہ نکلتا ہے دی فلاڈیلفیا ٹرمپٹ. یہ فلاڈیلفیا ٹرمپٹ جو ملینز کے اندر شائع ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر، مفت تقسیم ہوتا ہے، بہت بڑا ادارہ ہے. اور یہ جو ہے پروٹسٹنٹ عیسائیوں کا سب سے بڑا ادارہ ہے. اس فلاڈیلفیا ٹرمپٹ کا جو شمارہ شائع ہوا ہے اگست 2001 میں. نوٹ دس ڈیٹ، اگست 2001، کروسیڈز کے حوالے سے 9/11 سے ایک مہینے پہلے. جی. اور ظاہر بات ہے کہ یہ جو چھپا ہے اگست میں، جو لکھا گیا ہوگا جولائی میں، اس میں اس کے اوپر اہم ترین مضمون جو ہے وہ اس کے ایڈیٹر کا ہے، جس کا عنوان ہے دی لاسٹ کروسیڈ. دی لاسٹ کروسیڈ. اور پھر بولڈ الفاظ میں نیچے یہ ہے، مینی پیپل تھنک دیٹ کروسیڈز آر اے تھنگ آف دی پاسٹ.
over forever. But they are wrong. Because preparations are being made for the final crusade, which will be the bloodiest of all. اب یہ میں نے آپ کو وربیٹم ایک ایک حرف کے منش جو ہے، میں ممکن ہوتا تو میں آپ کو دکھا دیتا. ڈاکٹر صاحب میرے پاس اس کی کاپی ہے، ہمارے پاس اس کی، میں اس کو ابھی اسکرین کے اوپر بھی دکھا دیتا ہوں آپ کی گفتگو کے درمیان میں. وہ انٹرنیٹ کے اوپر یہ پوری اس کی ڈیٹیلز اس آرٹیکل کی اویلیبل ہیں. میں جسٹس خلیل الرحمان صاحب کو بھی یہاں گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ابتری 9/11 کے بعد ہم نے دیکھی، تھوڑا سا وقت مجھے اور دیجئے. جی اور وہ یہ ہے کہ اس کے بعد سے اصل میں جو 9/11 کے بعد جو افغانستان میں حملہ ہوا ہے، this is the beginning of the last crusade, there is no doubt whatsoever. یہ تو یوں سمجھئے کہ یہ جو یعنی جو گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، اگر وہ جو فلری لکھ رہا ہے، یہ جو ایڈیٹر ہے اس نے یہ لکھا، اس کے الفاظ ہیں یہ جیرالڈ فلری. many people think جی جیرالڈ فلری. جی ہاں، تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ تو اس کے گھر کا بھیدی ہے جو انہوں نے خود گرایا اور وہ کروسیڈ کا آغاز کیا ہے. اب اس کے کئی مراحل آ چکے ہیں، وہ جب آپ بعد میں مجھے موقع دیں گے تو پھر عرض کروں گا. جیسے خلیل الرحمان صاحب دوبارہ سوال وہی دہراؤں گا، اسلام کے اندر خود کش حملوں کی گنجائش کے حوالے سے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا مختلف مواقع کے اوپر مختلف استعمال ہوا. فلسطین اور عراق میں جہاں فورن آکوپیشن فورس تھی، وہاں کچھ علماء نے شاید اس کی جسٹیفیکیشن دی ہوئی ہے. لیکن پاکستان جیسی صورتحال جہاں کوئی فورن آکوپیشن فورس نہیں ہے، ایک پولیس والے کو ماریں تو وہ بھی ہمارا بھائی ہے، ایک فوجی جرنیل یا کرنل بریگیڈیئر یا ایک سپاہی مارا جاتا ہے تو وہ بھی ہمارا اپنا ہے. پشاور کے مینا بازار میں جو خواتین بچے مارے گئے وہ بھی ہمارے اپنے تھے. تو اس کی تشریح ہم کیسے کریں گے اسلام کے اندر؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب ابھی کچھ ہسٹوریکل آسپیکٹس بتا رہے تھے حضرت مولانا، تو آپ نے دیکھا کہ اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو خود کش حملے ہیں، اگر تو اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے ایز اے میٹر آف لاسٹ ریزورٹ کو کریں، اور یہ ایکسٹریم سچویشن میں وہ اور سچویشن ہے. لیکن آج کل جن حالات میں یہ حملے ہو رہے ہیں، دیکھیں قرآن پاک میں تو ہے کہ کسی ایک انسان کے قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، اور کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کی جان لے، اور اس کے لیے واضح احکامات موجود ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آج کل کے حالات میں جو پاکستان کے شہروں میں، مارکیٹس میں، یا دوسرے جو ہے مساجد میں، یا اور جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا اسلام میں جواز ڈھونڈنا حماقت ہوگی. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ کہنا ہے آپ؟ گنجائش اس نظام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان جو ہے صحیح دماغ، صحیح عقل، وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ مساجد میں یا عام لوگوں کی زندگی اس طرح لے اور یہ کہے کہ یہ میں اسلام کے لیے کر رہا ہوں اور میں جنت میں جانے کے لیے کر رہا ہوں. اس کے لیے تو جواز ڈھونڈنا جو ہے وہ میں کہتا ہوں اسلام کو بدنام کرنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر وہ لوگ ہیں جو یا تو یہ کرائے کے لوگ ہیں یا یہ جو گمراہ کیے ہوئے لوگ ہیں، ان کو اس طرح جو ہے کو جانے ضائع کرنے کے لیے جو کہا جا رہا ہے اور کروایا جا رہا ہے، یہ ہمارے دشمنوں کا کام ہے.